اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ انسان اپنی معراج تک کیسے پہنچ سکتا ہے۔ معراج کا مطلب آپ جانتے ہیں نا، معراج مطلب انتہائی بلند مرتبہ۔ ہر جو مخلوقات ہیں، ہر مخلوق کی ایک معراج ہے۔ مثال کے طور پہ مرغی ہے، چکن ہے، وہ جب ذبح ہو جاتی ہے کھا لیتے ہیں، وہ اپنی معراج کو پا لیتی ہے۔ جو بھی ہے، ہر کائنات، سورج اپنی معراج پہ ہے اس وقت۔ ہر چیز جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے اور اپنی معراج تک پہنچی ہوئی ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے، انسان کی معراج کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات۔ جب میں اللہ تعالیٰ کہتا ہوں نا تو اس سے کیا مراد ہوتا ہے؟ اللہ سے ملاقات، اللہ کا دیدار اور قرب الہی، قریب ہوں گے۔ تو یہ معراج ہے انسان کی، اور یہ صرف یعنی اس کا کچھ اثرات آپ دنیا میں بھی حاصل کر سکتے ہیں، یعنی قرب خداوندی مثال کے طور پہ، اور رضا الہی، اور دیدار یعنی آپ کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، لیکن یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی جو قدرتیں ہیں اس کا تماشا کریں۔ وہ اس بارے میں وہ ایک شعر بھی مجھے یاد آ رہا ہے، کبھی کبھی میں آپ کو سناتا ہوں کہ کوئی ہے نا کہ کوئی آنکھوں کا تماشا دیکھے تیرے جوبن کا، کوئی نظر والا تیرے، اس کا مفہوم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی نظر والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، نظارہ کو جنبش مژگاں بھی بوجھ ہے۔ یا وہ کہتے ہیں نا کہ بہرحال یہ پھر دوسری طرف مضمون لے جاتا ہے۔ میں اپنی موضوع یہ ہے کہ انسان اپنی معراج تک کیسے پہنچ سکتا ہے۔ تو گزشتہ نشست میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے لیے پیدا کیا ہے، اور یہ اپنی معراج تک بہت آسانی سے پہنچ سکتا ہے، کیونکہ دیکھیں ہمیں کس نے بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ ہماری قوتیں، ہر چیز سے وہ واقف ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بہت آسان طریقہ بنا دیا ہے، اور وہ طریقہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قوتیں، جسم، زندگی یہ تو دیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہمیں مجبور نہیں کیا گیا۔ یعنی مقصد پیدائش کو پورا کرنے کے لیے انسان کو مجبور نہیں پیدا کیا۔ باقی تمام مخلوقات جو ہیں ان کو اپنا مقصود جو ہے جبراً نافذ کر دیا ہے اس پہ، اور وہ پورا کر رہی ہیں جبراً۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے مجبور نہیں پیدا کیا۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ آپ انہیں کہہ دیجئے کہ بھئی حق تو رب کی طرف سے ہے، اب جس کا جی چاہے وہ یقین کر لے، اور جس کا جی چاہے اس سے انکار کر دے۔ مجبور نہیں کیا گیا۔ اب دیکھیں جو خلاصہ بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تمام قوتیں دے کے اختیار بھی دے دیا ہے۔ اب ہماری کامیابی کس میں ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں کہتا ہے کہ یہ اختیار مت استعمال کرو، یہ جو اختیار میں نے تمہیں دیا یہ مجھ پہ بیچ دو۔ یہ اس کی قسم جو ہے ایک ہاٹ کیش سی ہے۔ ایک مکان ہے 50 لاکھ کا ہے، آپ کے پاس 1 کروڑ روپے ہیں، تو آپ اس کو خریدنے میں کوئی مشکل محسوس کریں گے؟ بس یہ جو اختیار ہے، ارادہ اور اختیار، زندگی اپنی مرضی سے گزارنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا ہے کہ نہیں دیا ہے بھیا؟ اب یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نہیں، یہ تمہیں مجھ پہ واپس بھیج دو، اپنی مرضی سے نہ جیو، میری مرضی سے جیو۔ اب یہ قرآن کی آیت کیا ہے کہ اہبطوا منہا فإما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اترو، پہلے جو انسان اول سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے کہ بھئی یہاں سے اترو، اور میں تمہیں بتاؤں گا، میں ہدایات دوں گا۔ جس نے ان ہدایات کے مطابق زندگی گزاری بس وہ کامیاب ہو گیا، جس نے نہیں گزاری بس اس کی آخرت خراب ہوگی۔
والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ ہدایت خدابندی سے انحراف کرنے والا اپنے مقصد پیدائش میں ناکام ہو جائے گا، ہدایت خدابندی کے مطابق زندگی گزارنے والا اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا اور وہ اپنی معراج کو حاصل کر لے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم